السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 1 جولائی 2024 سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے. بخصوص چیزوں کی کیسز یہ سارے چل رہے ہیں اور ڈویژن محسوس کر رہا ہوں. یہاں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اور ہے اور فیکچول پہ اور جانے کی باتیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. کچھ بدلا آسمان لگ رہا ہے، لیکن مشکل ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹیں ڈینائی کر کے آگے چل سکے تو وہ تو آئین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ میرا نقطہ نظر ہے. اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو اضافہ کر دیا وہ چیلنج کر دیا ہے جی. اور محسن نقوی کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کیا تھا، اس پہ اعتراض لگا تھا، اس پہ لوکل اسٹینڈ آئی کے اوپر ہے، وہ 4 جولائی تک ملتوی ہو گئی ہے. اور انتظار دہشت گردی کی عدالت نے عمران خلاف مقدمہ کی سماعت روزانہ، اب پتہ نہیں کیا ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں. علی من گنڈا پور کی درخواست جو ہے نا حاضری استثنا کی وہ مسترد ہو گئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ جج کیوں برہم ہوئے ہیں؟ اور باقی نیوی کے آفیسر کورٹ مارشل کے حوالے سے جو بات ہے اور وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات بڑی واضح ہے. اور جسٹس فیصل زمان نے ہیئرنگ کی. چلے پہلے اسی پہ چلتے ہیں. جسٹس فیصل زمان نے اس پہ کیس کی ہیئرنگ کی. انہوں نے کیس ٹرانسفر کر دیا جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس، جو اگلے ہفتے سے آ رہے ہیں. تو یہ والا معاملہ وہ دیکھیں گے. یہ لوڈ شیڈنگ والا پیٹرولیم کی پرائسز آج چیلنج کر دیا. ہوا کیا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں 7.45 لیٹر فی اضافہ ہو گیا. اور ہائی سپیڈ کی قیمت، یہ پیٹرول کی بات ہو رہی ہے، قیمت میں 9.56 ہوا. اور اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 265.61 ہو گیا. ابھی 61 پیسے پتہ نہیں کون دیتا ہے یہ. اور ڈیزل کی قیمت 277.45 مقرر کر دی. اور وزارت خزانہ نے جو جاری کیا تھا اس کو چیلنج کر دیا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے. اور موقف یہ اختیار کیا گیا یہ استحصال ہے، قیمتیں ڈاؤن ہو رہی ہیں اور یہاں یہ بڑھائی جا رہے ہیں. یعنی یا تو بتایا نا کوئی ڈالر کی قیمت آگے پیچھے ہوئی ہو، فلکچویٹ ہوئی ہو، وہ تو آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس طرح یہ اسٹیج کے اوپر ان کا یہ کرنا جو ہے یہ آئین اور قانون سے خلاف ورزی ہے. آئین کے آرٹیکل 9، 14 اور 23، 24، 17، اپنا 15، 16 میں ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوتا ہوں. اس کی خلاف ورزی ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہماری NGO ہے جو ان سارے معاملات کو لے کر چلتی رہتی ہے. 200 یونٹ والا معاملہ بھی بہت جلد ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ دیکھ لیں گے آپ. ایک بات جو میں نے کر رہی ہے اور یہ مقبول جان کا جسٹس قاضی فائز کے خلاف یہ ریفرنس نہیں کہہ سکتا، میں کمپلینٹ کہہ سکتا ہوں. اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے دور اقتدار میں سماعت نہ ہوئی یا اس کی نگاری میں تاخیر کی گئی تو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا پیچھا کرے گی. اور جسٹس قاضی نے پہلے خط میں لکھا، پھر میڈیا میں لیک کروایا. دنیا میں 200 ملک ہیں، آج تک کسی چیز جسٹس نے کس طرح خط نہیں لکھا. جسٹس قاضی فائز کے خلاف کوئی جا ہی نہیں رہی تھا. سب کہہ رہے تھے ہمارے خلاف فیصلہ کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ریفرنس دائر کیا. اور برطانوی کمیشن کو لکھے گئے خط کی وجہ سے نا یہ دائر کیا گیا ہے. میں پہلے ذرا آپ سے ڈسکس کر لوں سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اپنا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں ہیئرنگ تقریباً آج میں نے لائیو سنی ہے کافی. اور سنی اتحاد کونسل کے جسٹس قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف 1 سال کا وقت لینے کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکی. اور یہ بات جو ہے نا جب آپ کو پتہ ہے فل لارجر بینچ 13 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرا. جسٹس قاضی فائز کو ہیڈ کر رہے جسٹس سعید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سادات خان اور جسٹس نعیم افغان افغان کر رہے ہیں. اور سکندر بلی جو بشیر ہیں اس تیسرے دور بھی دلائل جاری رکھے. انہوں نے بتایا کہ 30 منٹ میں دلائل مکمل کر لوں گا. میں 4 نکات جو قانونی نکات کے دلائل سامنے رکھوں گا. پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرواتے وقت PTI کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا، یہ ان کا کہنا ہے. الیکشن میں سرٹیفکیٹ گوہر علی خان کے دستخط سے جمع ہوئے، اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہیں کرائے تھے. یہ بڑی زبردست باتیں جو کر رہے ہیں، لیکن باتیں کاؤنٹر اس کی ہیں. فارم 66 جو ہے جمع کراتے وقت PTI کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا. جیسے جمال خان میں نے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ بتائیں غلطی کہاں اور کس نے کی. انہوں نے بتایا کاغذات نامزدگی یا بلینک کا مطلب آزاد امیدوار ہے. PTI نے فارم 66 جو ہے نا 22 دسمبر اور پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ 13 جنوری کو جاری کیا. سوال بڑا سیدھا سے آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں. اور نامینیشن پیپر 1 سے زیادہ جمع ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے بدنیتی سے سارے نامینیشن پیپر داخل نہیں کیے. اور جو پارٹی سرٹیفکیٹ آزاد بھی اگر دے رہتا ہے تو وہ اس پارٹی کا کہلاتا ہے. یہ تاریخی طور پر، لیکن الیکشن کمیشن یہاں غلط بیانیاں کر رہا ہے.
اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا بتا دیں پی ٹی آئی کاغذ نامے میں کیا لکھا تھا کہ سرٹیفکیٹ منسلک ہے، سرٹیفکیٹ بعد میں دیا جاتا ہے. چلے، اور الیکشن کمیشن نے 23 دسمبر کو جو فیصلہ کیا، جو پہلے آیا اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. جسٹس منی اختر نے استفسار کیا، دریافت کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کا انتخاب نہیں ہوا تھا، اور اس پر سکندر بشیر نے کہا کہ سرٹیفکیٹ جمع کرواتے وقت جب چیئرمین تحریک انصاف منتخب نہیں ہوئے تو کاغذات نامزدگی درست نہیں تھے. کاغذات نامزدگی میں حامد رضا نے سنی اتحاد کونسل سے وابستگی ظاہر کی. حامد رضا کو بطور چیئرمین سنی اتحاد کونسل اپنے آپ کو ٹکٹ جاری کرنا چاہیے تھا. اب وکیل جو ہے نا وہ باقی 22 دسمبر کو کاغذات وہ بڑی اپنا جو ہے نا چیزوں سے ہٹ کر وہ چیزیں اس طرح کی اب کرتے رہے ہیں. لیکن جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیا تھا کہ یعنی الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن کی تاریخ سے قبل پارٹی ڈیکلیریشن دینی چاہیے تھی. نشان بعد کی بات ہے اور پرانی دستاویز کا یہ سارا معاملہ دیا. اور یہاں جج صاحب جو ہے نا وہ بہت سی باتیں انہوں نے وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ میری اردو کچھ کمزور ہے، صاحبزادہ کو شہزادہ کہہ دیتا ہوں. اور سماعت کے دوران وکیل سکندر بشیر کو پی ٹی آئی رہنما کمل شوذب کا نام بھی صحیح لینا نہیں آیا اور دشواری کا سامنا تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے دریافت کیا کہ بیرسٹر غور خان موجود ہیں. ان کے سوال پر بیرسٹر غور خان آگے روسٹرم پر، اور جسٹس جمال مندوخیل نے اسے دریافت کیا آپ سے پہلی سماعت پر پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی کی ڈیکلیریشن سرٹیفکیٹ جمع کرائے تو آپ نے ہاں کہا، لیکن الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق چند ناقد قبضی جمع ہے، چند میں نہیں. کون سا بیان آپ کا درست ہے؟ اور اس پر گوہر علی خان نے جواب دیا کہ ہر امیدوار 2 فارم جمع کروا سکتا ہے، 4 جمع کروا سکتا ہے، اور میں نے آزاد امیدوار اور تحریک انصاف کے جمع، لیکن الیکشن کمیشن 1 فارم لے کے آیا. آپ نظر گئے کس پہ اعتبار کریں گے آپ؟ اور تحریک انصاف کے جو ہے نا فارم بھی پورے منگوانے چاہیے، پورے جتنے آج تک جمع کرائے. میں بار بار کہتا آیا ہوں لیکن ہم شاید یہ بات سامنے نہ لا سکے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ انتخابات تو ایک پر لڑنا ہے، 2 کیسے لے کے؟ اس پر کہا کہ ایک حلقے کے 4 کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں. کورنگ امیدواری ہوتا ہے. میں نے الگ پارٹیوں سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. 22 دسمبر 4 بجے سرٹیفکیٹ پہنچا دیے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ رات 9 بجے آیا. آپ اندازہ لگائے نا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کتنے بجے آیا؟ رات 9 بجے. اور زیادہ تر ریکارڈ سپریم کورٹ کو نہیں دیا. یہ حقیقت ہے. اٹارنی جنرل کے دلائل چل رہے تھے. اٹارنی جنرل ذرا کنفیوز کر رہے تھے. رول 92 سے رول 95 تک چیزوں کو لے کے جا رہے تھے، لیکن رول 94 کی ایکسپلینیشن مارے گی. جہاں لکھا ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں اس کو نہیں مل سکتی جس کا پاس سمبل نہیں ہے، جس کے پاس سمبل نہیں ہے. نیوی یارڈ ڈاک یارڈ پر حملہ، سزائے موت پر حملہ جو ہے نا 5 سابق نیوی روکنے کا حکم توسیع کر دیے. جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت کی. رپورٹ میں پاکستان نیوی نے بتایا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی شیئر نہیں کی جا سکتی. اس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ پاک بحریہ کے نمائندے سے استفسار کیا، آپ چاہتے ہیں کہ میں فیصلہ کر دوں؟ پاکستان نیوی نمائندہ ہدایت لینے کے عدالت سے وقت مانگ گیا. جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیے کہ آپ کے وجوہات نہیں بتا رہے کہ سزائے موت کیوں دی گئی. یہ بتانا کہ سزائے موت کیوں دی گئی یہ کوئی خفیہ مسئلہ نہیں. میرے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ سزائے موت کیوں دے گی، وجوہات بتائیں. اور بات مان لی ہے. نیوی افسران جو ہیں وہ ارسلان نذیر ہے، محمد عماد، محمد طاہر رشید، امام اور عرفان اللہ نے اپیلیں دائر کی ہیں. محسن اختر نے حقیانی کی جو ہے نا نااہلی کو وہ چیلنج کیا گیا ہے، اور سینٹ کی نشست کے حوالے سے کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین تھے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب شجاعت قائم مقام چیف جسٹس کے پاس کیس کی سماعت ہوئی. رجسٹرار آفس نے درخواست پر سماعت لگایا کہ یہ متاثرہ فریق نہیں ہے، اور تیاری کی مہلت دے دی ہے، اور 4 جولائی تک تیاری کرنے کا کہا ہے. اور شہری نے یہ درخواست دائر کی تھی. اس درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ، پاکستان کرکٹ بورڈ اور محسن نقوی کو فریق بنایا گیا ہے. اور بتانا یہی تھا کہ چیئرمین پی سی بی چونکہ عہدہ رکھتے ہیں اور سینیٹر بننے کے اہل نہیں ہیں، اور اس وقت وہ پی سی بی کے چیئرمین تھے. آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی سینیٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رکھ سکتے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ نااہل کیا جائے. انسداد دہشت گردی عدالت جو ہیں عمران خان، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے نا عمران خان صاحب اور دیگر کے خلاف تھانہ سنجانی اور I-9 مقدمہ درجمات کی سماعت 8 جولائی کے بعد روزانہ کی بنیاد کرنے کا عندیہ دیا ہے. اور جج طاہر عباس سپرا نے کیس میں سماعت کرتا ہے کہ عمران خان کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی سے متعلق سپرنٹینڈنٹ نے تحریری جواب مانگ لیا ہے. اور یہاں
جو وکلا ہیں وہ سارے پیش ہوئے گے اور علی امین گنڈا پور سے حاضری معافی کی درخواست استثناء کی درخواست دی گی، اور انہوں نے کہا جو ملزم 8 تاریخ کو نہیں آئیں گے ان کو اشتہاری قرار دے دوں گا۔ عدالتی مفرور کو اشتہاری قرار دینے کے لیے 30 دن ضروری نہیں ہے، میں نے ان کیسز کو انجام تک پہنچانا ہے، آپ کا ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ اگر کیسز میں جان ہوئی تو چلیں گے، ورنہ فارغ ہوں گے۔ اور اس کے بعد عدالت نے دونوں مقدمات کی سماعت جو ہے نا وہ ملتوی کر دی ہے، اور پی ٹی آئی رہنما عمر مغل اور علی امین گنڈا پور جو ہے نا ان کے درخواست اور استثناء کی درخواست مسترد کر دی ہے اور ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی ہے۔ یہ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیچھے میں چیزیں ساری بتا چکا ہوں، اس میں کوئی نئی چیز ایسی نہیں۔ وکلا صفائی اپنے طور پر کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ پیٹرول کے حوالے سے آپ کوئی ٹویٹ میرے بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے کہ جہاں وہ بینر لگایا کرتے تھے پیٹرول مہنگا، وزیر اعظم چور، نون لیگ کے پرانے نعرے ہیں، باقی سارے جو کہتے رہے، لیکن آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ان میں سے کوئی فیس نہیں کر سکتا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔